الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزیزان گرامی کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ محرم الحرام اور 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تخلیق ارض و سما، جب سے میں نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے 4 مہینوں کو میں نے معزز و محترم بنایا، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کسی کے دنیا میں آنے یا دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے کوئی دن، کوئی ماہ اور سال معزز اور محترم نہیں بنتا، بلکہ جس کو جو اعزاز اللہ نے دیا ہے اسی وجہ سے وہ محترم اور معزز ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ محرم الحرام کے اندر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام حضرت علی ابن ابی طالب ہے اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لحاظ سے آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ کے والد حضرت علی وہ بھی نجیب الطرفین ہیں۔ دونوں خاندان یعنی والد اور والدہ دونوں کے خاندان معزز اور محترم تھے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت علی کے والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، یہ دونوں اعلیٰ خاندانوں میں سے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد حضرت علی ہیں، والدہ حضرت فاطمہ بنت محمد ہے، اور یہ دونوں اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، اس لیے یہ بھی نجیب الطرفین کہلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں آقا کی۔ حضرت زینب حضرت عمر بن العاص کے نکاح کے اندر آئی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی خواہش بہت سارے صحابہ نے ظاہر کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن ہر مرتبہ آقا خاموش رہے۔ لیکن جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بہت زیادہ اسباب ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آگے چل کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، لیکن ان کے جو والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت جو کہ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہے، اور چونکہ اس مہینے کے اندر رمضان کے فضائل اور احکام عمومی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کی جو فضائل ہیں وہ عمومی طور پر رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضائل کے اوپر
اختصاراً روشنی ڈالی جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے پیغام نکاح بھیجا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت ہی بنیادی سبق ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باوجود کہ اللہ کی وحی آ چکی تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیجئے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے پوچھا کہ حضرت علی آپ کے لیے پیغام نکاح لائے ہیں، کیا میں آپ کا رشتہ ان کے ساتھ کر دوں؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رضامندی کا اظہار کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ تب طے کیا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ عمومی طور پر بچیوں سے جن کا نکاح کرنا ہوتا ہے ان سے پوچھا نہیں جاتا، تو یہ بات لازمی ہے اور علماء نے فرمائی ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ جس لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا جا رہا ہے، تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اس کے اوپر راضی بھی ہو یا نہیں، یہ پوچھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی فضا اور ماحول نہیں ہے، لیکن بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ جن علاقوں کے اندر لڑکی کو زبردستی کسی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے، تو بہرحال جب بھی کسی لڑکی کا نکاح کرنا ہو تو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ جب حضرت فاطمہ سے نکاح طے ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کچھ ہے آپ کے پاس تو لے آئی۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے جو میں نیچے پہنتا ہوں اور جب کفار کے ساتھ میرا مقابلہ ہوتا ہے تب ان کی تلوار میرے اوپر اثر نہ کرے، وہ ایک لوہے کی زرہ میرے پاس ہے۔ تو آقا نے فرمایا وہ زرہ لے آئیے۔ حضرت علی وہ زرہ لے کر کے آئے تو آقا نے فرمایا اس کو جا کر کے بازار کے اندر بیچو، جو رقم تمہیں حاصل ہو وہ لا کر کے مجھے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ لے کر کے نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زرہ بیچنے کا فرمایا، اس لیے آیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لوہے کی کڑیاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی بھائی آپ نے یہ ذرا بیچنی ہے تو مجھ پر ہی بیچ دیجیے، جی آپ خرید دیجیے، کتنے کی لیں گے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا زرہ کی جتنی بھی کڑیاں ہیں ہر ایک ایک کڑی کو گنتے جاؤ، ہر ایک کڑی کے بدلے میں ایک ایک درہم تو وصول کرتے چلے جاؤ۔ 480 کڑیاں نکلی اور 480 درہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے کیے۔ حضرت عثمان نے زرہ لے لی، درہم حوالے کر دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا علی بھائی زرہ میری ہو گئی، درہم آپ نے لے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا جی آپ کی زرہ ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زرہ میری طرف سے آپ ہدیہ اور تحفے کے طور پر اپنے پاس رکھ لیجیے، درہم بھی رکھ لیجیے اور آپ یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھ لیجیے۔ جب بھی آپ کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگا آپ یہ زرہ پہن کر کے ان کے ساتھ لڑیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ زرہ بھی ان کو لوٹا دیں۔ یہ رقم لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اس کے ساتھ سامان خریدا گیا۔ بہرحال ہم اس بات کا جو شکر کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تھا اور یہ سنت عمل ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے آنے کا سبب اور ذریعہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، لڑکی والوں کے ذمہ جہیز دینا لازم نہیں ہے، لڑکی والوں کے ذمہ جہیز دینا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کام ہے کہ انہوں نے اپنی جوان سال عورت آپ کے حوالے کر دی ہے، یہ کیا کام ہے؟ تو ان کے ذمہ جہیز دینا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ خاوند پورا کر رہے ہیں، خاوند کے ذمہ ہے، عورت والوں کے لڑکی والوں کے ذمہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
ہاں اگر کوئی باپ اپنی ذاتی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو بھلے دے سکتا ہے، اس کی اپنی بیٹی ہے، اس کا اپنا خون ہے، جو کچھ دل میں آئے ضرور دے، لیکن یہ بالکل عقل مندی نہیں ہے کہ انسان کی جیب اجازت نہ دے اور اس کے باوجود قرضوں پر قرضہ اٹھاتا چلا جائے اور جہیز مقصد بنایا جا رہا ہے، یہ بالکل عقل مندی نہیں ہے۔ جو ضرورت کی چیز ہے آپ اس کو دیجیے، وقتاً فوقتاً آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر کے جو بھی اس کی ضرورت ہے، جس موقع پر اس کو جو ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کیجیے، کوئی منع نہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جہیز کے نام پر ہم بہت زیادہ سامان، اسباب، برتن وغیرہ دے دیتے ہیں اور عمومی طور پر وہ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ سال ہر سال وہ استعمال ہی نہیں ہوتے، الماریوں کے اندر اور شیڈوں کے اوپر ویسے پڑے رہتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہوتے۔ ایک تو اس سے پیسہ برباد ہوا، دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب قربانی کا نصاب شمار کیا جاتا ہے تو قربانی کے نصاب کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے، تو یہ جو ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے اس کی وجہ سے عورتوں کے اوپر قربانی لازم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ قربانی کرتی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ان پر متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جہیز لڑکی والوں کے ذمہ لازم نہیں۔ اگر کوئی والد خوشی کے ساتھ دے تو وہ کوئی بھی جو اس کی ضرورت کا سامان ہو، ضرورت کے اندر وہ آئے اس کی، اور وقتاً فوقتاً کی خیر خبر لیتا رہے، جو بھی ضرورت ہے اپنی ضروریات کو پورا کرتا رہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور تیسرا سبق ہمارے لیے یہاں سے یہ نکل رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ امداد کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ احسان والا معاملہ کرتے ہیں، تو آپ اگلے کے ساتھ امداد احسان اس انداز سے کیجئے کہ اگلی کی خودی متاثر نہ ہو۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون کیا، آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا اس انداز سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودی بھی متاثر نہیں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے اس کے اوپر احسان جتایا جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجیے، اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ تعاون کر کے اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے تو نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، ان کے اوپر نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے، اور ان کو اللہ پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی فرمایا المنان، جو آدمی دوسرے کے اوپر احسان جتلانے والا، دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، تعاون کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلانے والا، ایسے بندہ اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا اللہ اس سے ہم کلام بھی ہونا گوارا نہیں کریں گے اور اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو جس کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، بلکہ یہ سوچا جائے کہ اس بندے نے میری رقم قبول کر کے، میرا پیسہ قبول کر کے مجھے نیکی کرنے کی توفیق اس نے دی۔ اگر یہ میرا پیسہ قبول نہ کرتا، میرا مال یہ نہ لیتا، تو یہ جو میں نے اللہ کی راہ کے اندر اپنا صدقہ دیا ہے اس کا ثواب مجھے نہ مل پاتا۔ تو انسان جس کے اوپر بھی احسان کرے، احسان نہ جتلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بھی ہے۔ خیبر کا قلعہ جب لڑائی ہو رہی تھی تو کئی دن تک مسلسل یہ مارکا جاری رہا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگلے دن میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ کے اندر دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر جب جھنڈا دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے پھر خیبر کا قلعہ فتح فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام طفولیہ سے، بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر رہے ہیں۔ آپ کی پرورش نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، جس رات آپ ہجرت کے لیے نکلے، آپ کے مکان کے چاروں طرف سے کفار نے گھیرا کیا ہوا تھا اور ننگی تلواریں تان کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مٹھی بھر اپنے ہاتھ کے اندر مٹی لی اور پھینکی۔ اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر ہر ایک کافر کی آنکھ کے اندر اس مٹی کے ذرات کو پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھیرے سے نکل گئے، کفار کے گھیرے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے اوپر لٹا کر کے گئے کہ صبح آپ تمام امانتیں کفار کے سپرد کر کے آپ ہجرت کر کے آ جائیے گا۔ اب اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق ہے، وہ کیا ہے کہ کفار باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن تھے، اس کے باوجود آپ کے پاس انہوں نے امانتیں رکھی ہوئی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ جانتے تھے کہ یہ میرے دشمن ہیں، آپ کے پاس ان کی امانتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے امانت کے اندر خیانت نہیں کی، بلکہ ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ یہ تمام ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، خلفائے راشدین کی زندگی سے یہ ہمارے لیے اسباق نکلتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت محمد ہیں۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب انشاءاللہ بیان کیے جائیں۔